أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عصمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے. بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظم پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ ایک بہت ہی عظیم مہینے سے گزر رہے ہیں. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو اسی مناسبت سے آج کی خطبہ جمعہ کا عنوان ہے ماہ محرم اور شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اصل حقیقت کیا ہے. میرے دوستو، یوں تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ جو محرم کا مہینہ ہے بہت ہی عظیم مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، ہر طرح کی خیر اور بھلائی کا مہینہ ہے، ہر خوشی کو انجام دینے کا مہینہ ہے. لیکن جیسی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے اندر کوئی یہ کہتا نظر آئے گا کہ یہ حسین کا مہینہ ہے، کوئی یہ کہتا نظر آئے گا کہ یہ ماتم اور سوگ اور غم کا مہینہ ہے، کوئی یہ کہتا نظر آئے گا یعنی کہ مسلمان کہ یہ منحوس مہینہ ہے، کوئی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنا، اگر شادی بیاہ کریں گے تو نقصان ہوگا. اور دیکھیے آج کل غیر قوم کے اندر یہ جو ایام چل رہے ہیں ہم نے یہ سنا کہ وارہ پڑے ہیں، یعنی کہ شادی بیاہ نہیں کرنا، یہ آج کل چل رہا ہے، وارہ پڑے ہیں. آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. ٹھیک اسی طرح سے یہ آج کل مسلمانوں کے اندر بھی ہے، یعنی کہ جو چیز غیر قوم کے اندر ہے آج مسلمانوں کے اندر ہے. غیر قوم کے اندر ہے کہ یہ وارہ پڑے ہیں، 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینہ، اور مسلمانوں کے اندر بھی ہے کہ محرم اور سفر یہ 2 مہینہ ایسے مہینے ہیں جس کے اندر کسی بھی طرح کی خوشی والے معاملات کو انجام نہیں دینا، یعنی کہ یہ غم کا مہینہ ہے. غرض یہ کہ جو ایک عظیم مہینہ ہے مسلمانوں نے اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھ لیا، جبکہ ہر طرح کا خیر اور برکت یہ اسی مہینے کے اندر بھی ہے. اور یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے بھی تھا. یہ تو ایک اتفاقیہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 10 محرم کے دن سن 61 ہجری کے اندر ہوئی. یہ تو ایک اتفاقیہ ہے، لیکن یہ جو محرم ہے اور اس کی جو 10 تاریخ ہے
یہ تو پہلے سے. کب سے؟ محرم کا مہینہ تو روزے اول سے ہی ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، تب سے لے کر کے لوح محفوظ کے اندر، کتاب کے اندر، لوح محفوظ کے اندر جو اللہ کے پاس ہے، اس کے اندر اللہ نے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کر رکھی تھی. 12 تھے: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ. یہ 12 مہینے اللہ نے روز اول سے، ازل سے ہی مقرر کر رکھے تھے. اس میں سے 4 حرمت والے، منہا اربعۃ حرم، 4 حرمت والے مہینے، حرام مہینے. اس کے اندر جنگ و جدال کرنا، اس کے اندر قتال کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، خون خرابہ کرنا اور گناہ کرنا، یہ سب حرام ہے شروع سے. اور 4 مہینوں میں سے محرم کا مہینہ ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ مسلمان سب سے زیادہ گناہ، لڑائی جھگڑے محرم کے مہینے ہی میں کرتے ہیں. تو میرے دوستو، اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ جو 12 مہینے ہیں یہ پہلے سے، اور حرمت والا مہینہ بھی پہلے سے، محرم بھی پہلے سے. اور اس کی جو 10 تاریخ ہے یہ تو خوشی کا دن ہے. جی ہاں، سن لیجئے، یہ تو شکر بجا لانے کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، غم کا دن نہیں ہے. مسلمانوں نے اسے غم والا دن بنا دیا ہے. یہ خوشی کا دن ہے. شریعت نے ہمیں یہ تاکید کی ہے کہ ہم اس دن غم نہ منائیں، ہم اس دن روزہ رکھ کر کے اللہ کا شکر بجا لائیں. اس کی ایک مسلم تاریخ ہے. وہ تاریخ کیا ہے کہ 10 محرم کے دن اللہ نے فرعون کو، ہلاک و برباد کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو، بنی اسرائیل کو ظلم اور ستم سے نجات دی تھی. یہ مسلم ہے. اور اسی خوشی میں یہودیوں نے روزہ رکھا تھا. تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس دن، یعنی کہ 10 محرم کے دن، 10 محرم کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوشی ملی تھی اور بنی اسرائیل قوم کو غلامی سے آزادی ملی تھی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے یہودیوں، اگر تم لوگ اس خوشی میں اور شکر کے طور پر روزہ رکھتے ہو تو ہم تو کہیں زیادہ اس بات کے حقدار ہیں، تم سے کہیں زیادہ ہم اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. اور جانتے ہیں رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے یہ عاشورہ کے روزے، محرم کے روزے یہ فرض تھے، واجب تھے. مدینہ کے اندر صحابہ کرام رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ سب کو رکھنا ہے. پھر 2 ہجری میں جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو آپ نے کہا کہ اب جو ہے عاشورہ کا روزہ کوئی رکھے یا نہ رکھے یہ مستحب ہے. یعنی کہ پہلے سے تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کب کا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہزاروں سال پہلے کا، تب سے یہ تاریخ ہے. یہ تو اتفاقیہ تھا کہ اسی تاریخ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. میرے دوستو، میں نے آپ کو یہ بتلایا کہ یہ دن ایسا دن ہے جس دن شریعت کی روشنی میں روزہ رکھ کر کے شکر بجا لانے کا دن ہے. اور روزہ رکھنی چاہیے، یاد رکھ لیجئے. ہم اور آپ جو ہے 2 روزے رکھیں، 9 محرم کو اور 10 محرم کو. اور 2024 کے اندر اس مہینے میں 16 جولائی اور 17 جولائی کو آئے گی یہ تاریخ. اور یہ جو 2 دن کے روزے اگر آپ رکھیں گے تو آپ کے 1 سال کے چھوٹے چھوٹے پچھلے گناہ جو ہے یہ سب معاف ہو جائیں گے 1 سال کے. لہٰذا اس کو مس نہ کریں. 2 روزے رکھنا. یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں، یعنی کہ 10ویں محرم کے دن وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی تو مخالفت کرتے ہوئے 9 کو روزہ رکھو. جو 10-11 کی بات ہے وہ ضعیف روایت ہے. 9 کو رکھنا ہے اور 10 کو رکھنا ہے. اگر آپ 9 کو نہیں رکھ سکے تو کم سے کم 10 کو تو ضرور بھی ضرور رکھ لیجئے. اور جانتے میرے دوستو، آپ کو یہ جان کر کے بڑی حیرانی ہوگی
کہ مسلمانوں نے محرم کے مہینے کو منحوس مہینہ سمجھ لیا اور غم کا مہینہ سمجھ لیا، جبکہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو سب سے عظیم مہینہ قرار دیا اور اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر! جی ہاں، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ رمضان کے مہینے کے بعد کس مہینے میں سب سے زیادہ نفلی روزے رکھنا اچھا ہے، عظیم ہے، اللہ کو پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم کے اندر۔ اللہ اکبر! اب دیکھیے، سارے کے سارے مہینے تو اللہ ہی نے بنائے نا۔ ہم مان لیجئے کہ دیکھیے، آپ شہر اللہ کا معنی اور مفہوم سمجھنے کے لیے ایک مثال کو سمجھیے۔ اب دیکھیے، جتنے بھی مساجد ہیں سب اللہ کا گھر ہے، مسجدیں کیا ہے؟ اللہ کے گھر ہے۔ لیکن ہم اور آپ بیت اللہ کسے کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ کو کہتے ہیں۔ ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن ہم اور آپ اسے بیت اللہ نہیں کہتے۔ بیت اللہ یہ کسے نام دیا گیا؟ خانہ کعبہ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عظمت ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، وہ ہمارا قبلہ ہے۔ اسی طرح سے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح سے ایک بیت اللہ نام سے خانہ کعبہ کی عظمت ہے، تو جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو شہر اللہ کہا، اللہ کا مہینہ کہا، تو سوچ لیجئے کہ یہ کتنا عظیم مہینہ ہوا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر آپ کو شادی بیاہ کرنی ہے تو محرم کے مہینے میں کیجیے، کچھ بھی دعوتیں کرنی ہے تو محرم کے مہینے میں کیجیے، دکان کھولنی ہے، تجارت کرنے کا آغاز کرنا ہے تو محرم کے مہینے میں کیجیے، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ اتنا عظیم مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ لیکن افسوس، اس مہینہ کے آتے ہی اس دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے، دو طرح کے لوگ۔ ایک وہ لوگ ملیں گے جو خوشی مناتے ہیں۔ کیا مناتے ہیں؟ خوشی مناتے ہیں۔ مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں، اوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اس 10 محرم کے دن بریانیاں پکاتے ہیں، شربتوں کی تقسیم ہوتی ہے، مٹھائیوں کی تقسیم ہوتی ہے، نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، رشتہ داروں کے یہاں جاتے ہیں، پکنکیں مناتے ہیں۔ یہ مسلمان کرتے ہیں، 10ویں محرم کے دن خوشی مناتے ہیں، جبکہ شریعت کا طریقہ یہ تھا کہ اس دن روزہ رکھا جائے، بریانی اور پلاؤ نہ پکائی جائے، لیکن مسلمان الٹا کرتے ہیں، اس دن خوشی مناتے ہیں۔ اور دوسرے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس دن کیا کرتے ہیں؟ غم مناتے ہیں۔ دو طرح کے لوگ ہیں، دیکھیے 10 محرم کی تاریخ کو لے کر کے، ایک تو خوشی مناتے ہیں اور ایک جو ہے غم مناتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو شیعہ ہے، شیعہ طبقہ غم مناتے ہیں، اور جو سنی طبقہ ہے وہ خوشی مناتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں اور جو ہے تازے وغیرہ نکالتے ہیں۔ تو یہ جو دو طبقے کے لوگ ہیں، یہ جو سنی طبقہ کے لوگ ہیں، اس کے اندر یہ باتیں کہاں سے آ گئی؟ شیعوں سے آ گئی۔ ہندوستان کے اندر جو ہے شیعوں کا کچھ زیادہ ہی اثر رہا ہے میرے دوستو، اسی لیے مسلمان کے اندر، مسلمان بولے تو سنیوں کے اندر یہ بات آ گئی کہ وہ بھی 10ویں محرم کے دن سوگ منانے لگے۔ اب سوگ مناتے مناتے وہ بولتے نا کہ ایک کہاوت ہے کہ اصل پھسل پڑا اور نقل سر پر چڑھا، وہ والی بات ہو گئی۔ سوگ منانا چھوڑ کر کے مسلمان جو ہے یہاں سے یہاں آ گئے۔ سنی مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں میرے دوستو۔ جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بات بتلائی کہ اس دن کی بات کو لے کر کے مسلمانوں کے اندر دو طبقے وجود میں آ گئے، تو آئیے اس بارے میں آپ کو کچھ سچائی بتانا چاہتا ہوں، یعنی کہ 10ویں محرم کے بارے میں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں اور یزید کے بارے میں۔ یہ ساری باتیں جو ہے میں آج آپ کو ایک ایک کر کے جو اہم باتیں وہ بتانے والا ہوں، تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی آڑ میں کیا کچھ کہا جاتا ہے؟ دیکھیں میرے دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ یہ حق اور باطل کی جنگ تھی. حق اور باطل کی جنگ تھی. کون پیش کرتے ہیں؟ سنی. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی. اور یہاں تک کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے. بولے بھائی ہر کربلا کے بعد بولتے ہی ہے اسلام زندہ ہوتا ہے، جبکہ یہ کہنا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ سرے سے ہی غلط ہے. یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہے. یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی. یہ حق اور باطل کی جنگ نہیں تھی. یاد رکھ لیجئے، اگر یہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی، اگر یہ حق اور باطل کا جنگ تھا، تو اور صحابہ کرام کیا کر رہے تھے؟ اس دور کے اندر جو ہے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ کیوں نہیں دیا؟ سوال پیدا ہوتا نا. اگر یہ مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ حق اور باطل کی جنگ تھی، اسلام یہاں سے زندہ ہوا تھا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ صحابہ کرام نے کیوں نہیں دیا؟ اس وقت بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے. ان کو اگر یہ حق اور باطل کی جنگ ہوتی تو بڑے بڑے صحابہ کرام نے ان کو مکہ سے کوفہ جانے سے روکا تھا. عراق جسے کہتے ہیں، عراق جانے سے روکا تھا. کہا تھا کہ مت جائیے، آپ مت جائیے. ان لوگوں نے آپ کے باپ کے ساتھ وفا نہیں کی تو آپ کے ساتھ وفا کیسے کریں گے؟ اور دیکھیے جو روکنے والے لوگ تھے وہ بڑے بڑے صحابہ کرام تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا تھا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا تھا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا. حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا. دیکھ لیجیے، اگر یہ حق اور باطل کی جنگ ہوتی تو یہ لوگ کیوں روکتے؟ ساتھ دیتے نا. لیکن یہ مشہور و معروف بات ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے اور یہ جو بات مشہور کر دی گئی کہ اسلام زندہ ہوتا کربلا کے بعد، یہ دراصل جو ہے صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ اسلام زندہ ہوتا کربلا کے بعد. آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کربلا کے واقعے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو ہے صحابہ کرام کو گالیاں دی گئی، حضرت عمر کو گالیاں دی گئی، حضرت ابو بکر، عثمان اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تمام صحابہ کرام کو گالیاں دی گئی. یہاں تک کہ آج تک یہ گالیوں کا سلسلہ رکا نہیں ہے. اس محرم کے جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اندر خاص طور سے گالیاں دی جاتی ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہے. حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تو نام لے کر کے آذان کے اندر گالیاں دی جاتی ہے شیعوں کے پاس. یہ کب ہوا؟ کربلا کے بعد ہوا. تو اسلام تو بدنام ہوا، اسلام کو داغدار کیا گیا کربلا کے بعد. اور پھر جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے حق اور باطل کی جنگ تھی. آپ لوگوں کو بتلائیے کہ حق اور باطل کی جنگ نہیں تھی. یہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفیوں نے، عراقیوں نے دھوکہ دے کر کے بلایا تھا اور جان بوجھ کر کے بلایا تھا. ان کی باتوں میں آ گئے تھے، چٹھیاں لکھی تھی، خط لکھے تھے، بہت لمبی بحث ہے. اور پھر جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کہتے ہیں کہ یزید نے قتل کیا تھا. بولتے ہیں نا، ابھی آپ سننے والے ہیں یزید کے بارے میں. کہتے ہیں کہ یزید نے قتل کیا تھا. بیچارے کو تو اس کی خبر بھی نہ تھی. صحیح بخاری کے اندر اس بات کا ذکر ہے میرے دوستو کہ عراقیوں نے قتل کیا تھا. اگر آپ سے کوئی کہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کس نے کیا تھا، تو آپ بولیے کہ عراقیوں نے کیا تھا، کوفہ والوں نے کیا تھا. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 5994 ہے، 5994 اور 3753 3753 کی روایت ہے. اس کے اندر ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا کہ حالت احرام میں مکھی مارنے کا گناہ کیا ہے. دیکھیے حالت احرام میں مکھی مارنے کا. اور یہ آدمی کہاں کا تھا؟
عراق والا تھا. عراق کے لوگ بڑے بدماش ہوتے ہیں آج بھی, پہلے بھی. یہ کوفی اور لا یوفی جبھی سے مشہور مقولہ بن گیا. دیکھیے حالت احرام میں, احرام کی حالت میں مکھی مار سکتے یا نہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو یہ اہل عراق ہے, یہ مجھ سے حالت احرام میں مکھی مارنے کے بارے میں سوال کر رہے, جبکہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسہ کو حضرت حسین کو قتل کیا تھا. اللہ اکبر. دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی کہ عراق والوں نے قتل کیا تھا, اور اس کے اندر کسی صحابی رسول کا ہاتھ نہیں تھا, یاد رکھ لیجیے. ابھی میں آپ کو سناؤں گا. اسی طرح سے ترمذی کے اندر یہی باتیں, اور حدیث نمبر 3770 ہے, اس کے اندر ہے کہ عراق والے میں سے کسی انسان نے کہا کہ کپڑے میں اگر مچھر کا خون لگ جائے تو کیا ناپاک ہوگا یا پاک ہی رہے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو اس بدبخت کو کپڑا میں مچھر کا خون لگنے کے بارے میں پوچھ رہا ہے, اور یہ عراق سے, عراق والا ہے, اور ان لوگوں نے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسہ حضرت حسین کو قتل کر دیا تھا, شہید کر دیا تھا. دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ عراقیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. پتہ یہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کسی بھی صحابی کا ہاتھ نہیں ہے, ذرہ برابر بھی نہیں ہے, یاد رکھ لیجئے. اسی لیے حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور جس نے اس کام کی تائید کی, اس فعل مذموم کی تائید کی, اور جو اس پر خوش ہوا, یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر جو خوش ہو, اور جس نے اس کی وکالت کی نہیں اس کے حضرت حسین کا قتل ہونا چاہیے, کہتے ہیں حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ سب کے اوپر اللہ کی اور اس کے رسول کی اور فرشتوں کی لعنت. دیکھیے سب کی لعنتیں ہوں, اور اللہ ایسے انسان کی کوئی فرض اور نفلی عبادت قبول نہ کرے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کسی صحابی کا ہاتھ نہیں ہے, اور بدنام کس کو کرتے ہیں؟ صحابہ کرام کو کرتے, حضرت عمر کو کرتے, حضرت عثمان کو کرتے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرتے. یہ دیکھ لیجیے میرے دوستو, پتہ یہ چلا کہ یہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے یہ ایک اتفاقیہ, اور یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ ایسا ہو کر کے رہے گا. یہ بھی حدیثوں کے اندر ہے, لیکن جو سماج اور معاشرے کے اندر باتیں میں اس کو آپ لوگوں کے سامنے میں بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں میرے دوستو, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم کے دن ہوئی. تو 10ویں محرم کے دن یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین یہ جو ہے انگ میں آتے, بولتے ہیں حضرت حسین یہ انگ میں آتے ہیں, اور جو ہے حضرت حسین حاضر ہوتے, جو جھنڈا وغیرہ پکڑتے نا, بولتے کہ حسین اس کے انگ میں آتا ہے. سب لوگ جانتے ہوں گے, جو بڑے لوگ ہیں ان لوگوں نے دیکھا ہوگا اس کے انگ میں حسین آ جاتا ہے. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جو شرابی ہے اس کے انگ میں حسین کیسے آ جاتے ہیں. ایسے لوگ تو ایسے لوگوں سے تو حضرت حسین نفرت کیا کرتے تھے. جو داڑھی چھلا ہے, بے نمازی ہے, اس کے انگ میں حسین کیسے آ جاتے. جو کبھی نماز نہیں پڑھتا اس کے انگ میں گھس جاتے. یہ لیجیے بڑی عجیب و غریب بات ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حاضری کا عقیدہ رکھتے اور ماتم مناتے کہ حضرت حسین شہید ہو گئے. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا ماتم کیوں؟ کیا وہ دنیا میں اکیلے شہید ہوئے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا. اور بھی تو شہید ہیں, ان کا ماتم کیوں نہیں منایا جاتا؟ سوال ہے, سنی مسلمانوں سے سوال ہے, جو سنی مسلمان ہیں ان سے سوال ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ماتم منایا جا رہا ہے تو صرف کیا یہی ایک شہید ہے؟ دنیا میں اور تو شہید ہیں, ان کا ماتم کیوں نہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, ان کا ماتم کیوں نہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا, ان کا ماتم کیوں نہیں؟ خود ان کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا, ان کا ماتم کیوں نہیں؟ اسی طرح سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا, ان کا ماتم کیوں نہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. اور تو اور ہے, غزوہ بدر کے اندر, غزوہ احد کے اندر مشہور جو جنگیں
یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، 70 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے تھے غزوہ احد کے اندر. یہ تو مقدس ہستیاں ہیں، اس میں کوئی سمجھ لی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہیں زیادہ عظمت مقام اور مرتبہ میں حضرت عمر ہے اور حضرت عثمان ہے. ان دونوں کا ماتم کوئی نہیں مناتا ہے، صرف حضرت حسین ہی کا ماتم کیوں مناتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، سنی کیوں اس میں اچھلتے؟ دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو ایجاد ہے یہ سنیوں کی نہیں ہے، یہ تو شیعوں نے کی تھی ایجاد. جی ہاں، یہ مسلمان اس کے اندر آ گئے، اور آپ دیکھیں گے ہندوستان کے سنیوں کے اندر شیعوں کا بہت زیادہ اثر ہے، آج بھی اثر ہے. آپ دیکھ لیجئے، مسلمان حسین زیادہ نام رکھتے، حسن زیادہ نہیں رکھتے. حسن نام مسلمان زیادہ نہیں رکھتے، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حسن سے شیعوں کو چڑ ہے، نفرت ہے. اس لیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ سے صلح کر لیا تھا، تو حسن زیادہ نام نہیں ملے گا. فاطمہ آپ کو نام قدم قدم پر ملے گا. ابھی 2 بچی جا رہی ہے، 4 بچی جا رہی ہے، تو پوچھئے تو آپ کو کوئی ایک بچی بولے گی میرا نام فاطمہ ہے. رقیہ، زینب، کلثوم یہ نام نہیں ملیں گے. شیعہ نہیں رکھتے، مسلمان نہیں رکھتے. جہاں دیکھیں حسین حسین نظر آئے گا، حسن نظر نہیں آئے گا. تو حسین کی شہادت مناتی تو اور لوگوں کی شہادت کیوں نہیں مناتی؟ ان کا بھی تو ماتم ہونا چاہیے نا، لیکن نہیں کرتے. اور دوسری بات تو یہ ہے کہ شہید کی ماتم کرنے کی ضرورت ہی نہیں. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو زندہ ہے. یہ لیجیے، اب حضرت حسین شہید ہوئے تو وہ تو زندہ ہے، ان کا ماتم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو مرے ہی نہیں ہیں، وہ تو مرے ہی نہیں ہیں. اللہ نے یہ کہا کہ بل حیاء، وہ تو زندہ ہے. اللہ کے پاس زندہ کیسے زندہ، یہ ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ ہمارے پاس اتنی سمجھ نہیں. جب زندہ ہے تو سوگ منانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور تیسری بات یہ کہ شیطان نے مسلمانوں کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے کہ جس دن نانا مر گئے، یعنی کہ نانا بولے تو میرے آپ کے نانا نہیں، حضرت حسین کے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس دن نانا انتقال کر گئے اس دن جشن مناتے، جشن میلاد، اس دن جشن مناتے. اور جس دن نواسے کی وفات ہوئی اس دن ماتم مناتے. یہ لیجیے، پورے بالکل الٹا ہے. نانے کی وفات پر جشن اور نواسے کی وفات پر سوگ اور ماتم. یہ سب شیطان نے لوگوں کو گمراہ کیا میرے دوستو. اور دیکھ لیجئے میرے دوستو، حنفی مذہب کی معتبر کتاب فتاوی بزازیہ ہے، فتاوی بزازیہ، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ من قال ارواح المشائخ حاضرۃ تعلم یکفر، کہ جو انسان یہ عقیدہ رکھے کہ شیخ لوگوں کی روحیں جو ہیں حاضر ہوتی ہے. سن لیجئے ذرا غور سے، اور ہمارے سنی بھائیوں کو بھی سنا دیجیے. جو انسان یہ عقیدہ رکھے کہ حسین کی روح آتی ہے، فلاں کی روح آتی ہے، آتما آتی ہے، کسی میں گھس جاتی ہے، ایسا انسان کافر ہے. یہ لیجیے، ایسا انسان کافر ہے. یہ فقہ کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے میرے دوستو. اسی طرح سے دیکھیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو انسان کوئی تقریر کرنے والا، مقرر، وائز کہتے، وائز لکھا ہوا کہ وائز تقریر کرنے والا، کہ کسی تقریر کرنے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعات کو زیادہ بیان کرے. امام غزالی نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے واقعات کو بیان کرنا حرام ہے. یہ لیجیے، کیوں؟ اب اس کا وجہ بھی سن لیجیے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں سب جھوٹ ہے. ان کی شہادت ہوئی ہے، بالکل یقینی ہے، مسلم معاملہ ہے، لیکن جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اور یہ بیان کرنے والے سنی عالمہ ہیں، وہ پانی روک دیا گیا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پانی کو اگر روک دیا گیا، سمجھ لیجئے کہ آدھا گھنٹہ کے لیے، 1 گھنٹہ کے لیے، تو آج سوگ منایا جا رہا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی 40 دن تک روک دیا گیا تھا، اس پر کوئی غم نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پانی پر دشمنوں نے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ قبضہ کر لیا، تو اتنا بڑا ماتم. 40 دن تک بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی پینے نہیں دیا، اس پر کوئی سوگ نہیں. دیکھیے، جبکہ یہ زیادہ اہم ہے، لیکن اس کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا. یہ سب جھوٹ ہے.
تڑپا کے مارا گیا، ایسا کیا گیا، ویسا کیا گیا، یہ سب پورا جھوٹ کا پلندہ بولتے نہیں، پلندہ، جھوٹ کا ٹوکرا ہے۔ اسی لیے کیا کہتے ہیں کہ بدعتیوں کی پہچان ہے، سن لیجئے، بدعتیوں کی پہچان کیا ہے کہ جو کربلا کے واقعات ہیں وہ زیادہ بیان کرنا ہے۔ یہ ایک پہچان یاد رکھ لیجئے، بدعتیوں کی پہچان کیا ہے؟ کربلا کے واقعات کو خوب بیان کرنا، اور سنی کی پہچان یہ ہے کہ کربلا کے واقعات پر خاموشی اختیار کرنا، بس یہ کہنا کہ ہمارا ایمان ہے، ہوا، اللہ رب العالمین ہی فیصلہ کرنے والا، یہ کہنا، لیکن اس کی کھود کریت کرنا کس کی پہچان ہے؟ بدعتیوں کی پہچان ہے، یاد رکھ لیجئے۔ تو میرے دوستو، اب پیران پیر کا بھی فیصلہ سن لیجئے، وہ بھی میں لکھ کے لے آیا تھا، میں ختم کرنے والا تھا لیکن وہ سن لیتے ہیں۔ غنیت الطالبین جلد 2 صفحہ نمبر 38 کے اندر پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر یوم وفات حسین پر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر ماتم منانا جائز ہوتا تو اس سے کہیں زیادہ حقدار پیر کا دن ہوتا۔ اگر 10ویں محرم کے دن ماتم منانا جائز ہوتا تو اس کا کہیں زیادہ حقدار پیر کا دن ہے۔ کیوں؟ بولیے بھائی، وہ بھی نہیں معلوم ہے۔ اس لیے کہ پیر کے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتقال ہوئے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات پیر کے دن ہے۔ تو اتنی بڑی ہستی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ہے دنیا کے اندر؟ جب پیر کے دن کوئی نہیں ماتم مناتا ہے تو 10ویں محرم کے دن ماتم کیوں مناتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ 12 ربیع الاول کے دن ماتم کیوں نہیں مناتے؟ حضرت حسین کی شہادت کے دن ماتم کیوں مناتے؟ یہ تو بالکل ہی سمجھ لیجیے کہ منافقانہ روش۔ حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خبردار خبردار، کوئی سنی مسلمان عاشورہ کے دن رافضیوں کی بدعت میں مبتلا نہ ہو، یہ رافضی کا کام ہے۔ اور جانتے ہیں یہ جو ماتم وغیرہ مناتے نا، اس کی جو ابتدا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 350 سال بعد ایجاد کی گئی، 350 سال بعد، تقریباً 300 سال۔ اور اگر تاریخ کا جائزہ لیں گے تو تاریخ اسلام کے اندر ہے کہ 352 ہجری میں ایک ایرانی آدمی تھا، حکومت والا تھا، اس کا نام جو ہے معز الدولہ تھا، لقب تھا، احمد بن بویہ دیلمی اس کا نام تھا۔ سب سے پہلے اسی نے 352 میں ایجاد کیا تھا کہ ماتم مناؤ، مجلسیں لگاؤ، عورتیں بال کو نوچے، یہ کرے وہ کرے، یہ ایرانی آدمی نے کیا تھا۔ تو ایرانیوں کی حکومت تھی، سنی مسلمان حیران و پریشان رہ گئے عراق کے اندر۔ پھر اگلے سال ایسا ہوا 53 کے اندر، 353 ہجری کے اندر، کہ زبردستی کہا گیا کہ مسلمان بھی منائے، سنی مسلمان بھی منائے۔ وہ لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں منائیں گے۔ پھر سنیوں کا قتل عام کیا گیا، بہت بڑی لڑائی جھگڑے ہوئے تھے 353 ہجری کے اندر عراق کے اندر۔ کیوں؟ سنیوں نے اس کو منانے سے انکار کر دیا۔ اب ان کی حکومت تھی، خوب یہ دھوم دھام سے منائے گئے۔ تو یہ ہے حقیقت میرے دوستو۔ اب جو ہے سب سے آخری بات جو ہے احمد رضا خان صاحب کا بھی سن لیں، ان کا بھی سنانا ضروری ہے، اس لیے کہ زیادہ تر مسلمان تو یہاں پر ہندوستان کے اندر وہی لوگ بستے۔ اور یہ احمد رضا خان صاحب کون ہے یہ جانتی ہیں؟ جو کفر کا فتویٰ لگانے میں بہت ایکسپرٹ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم ہوگی، سن لیجیے۔ احکام شریعت جلد 2 صفحہ نمبر 88 80 پر 8، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، ہم اس پر خاموشی اختیار کرتے۔ بڑا چالاک انسان تھا۔ کہتے ہیں کیا ہے؟ یزید نے حضرت حسین کو قتل کیا تھا نہیں کیا تھا، ہم اس پر خاموشی اختیار کرتے، اس لیے کہ ہمارے امام نے اس پر خاموشی اختیار کی۔ دیکھیے انہوں نے بھی یہ کہا کہ یزید قتل کیا تھا نہیں کیا تھا نہیں معلوم ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت ختم ہو گیا۔ تو بہرحال میرے دوستو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم منایا جاتا ہے، اس ماتم کی آڑ میں صحابہ کرام کو بدنام کیا جاتا ہے، صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں، اور ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اگر صحابہ کرام کو ہم بدنام کر دیں گے تو اسلام بھی بدنام ہو جائے گا، اس لیے کہ اسلام کو دینے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ قرآن کو صحابہ کرام نے دیا، حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا تھا۔ اگر ان کے کردار کو ہم خراب کر دیں گے تو
اسلام بھی خراب ہو جائے گا. یہ ایک اصل کوشش ہے. اور اسی کی ایک کڑی جو ہے میں آپ کو بتلا دوں, وہ ایک نام ہے مرزا انجینئر علی مرزا. اس سے بڑا ذرا بچ کے رہیے. ہمارے اہل حدیث نوجوان لوگ اس کا بیان سنتے ہیں, یہ پکا شیعہ ہے, سنی بن کر کے بولتا ہے بھائی میں نہ شیعہ ہوں نہ سنی ہوں, جو قرآن اور حدیث ہے میں اسی کو لے کر کے چلتا ہوں. اس کی بیان مت سنیے. میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے یہ ہر ویڈیو کے اندر جو انجینئر محمد علی مرزا ہے, ہر ویڈیو کے اندر صحابہ کرام کو ٹارگٹ کرتا ہے اور خاص طور سے صحابہ کرام کی غلطیوں کو اچھالتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ حضرت امیر معاویہ کا جب نام لے گا تو اچھائی کے ساتھ نام نہیں لے گا. حضرت علی کا نام لے گا, حسن حسین کا نام لے گا تو علیہ السلام کہے گا. ابو بکر عمر ایسے ہی نام لے گا. اس نے اپنے ایک ویڈیو میں کہا کہ اگر میں امیر معاویہ کے دور میں ہوتا تو اس کے خلاف تلوار لے کے نکل جاتا. اس کی کوئی حیثیت کوئی اوقات نہیں. تو میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں جو سنی کے اندر شیعوں کو فروغ دے رہے ہیں. یہ ان کا مشن ہے, صحابہ کرام کے کردار کو خراب کرنا. تو انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم جو ہے آپ کو صحابہ کرام کے بارے میں بہت ہی ساری قیمتی باتیں بتلائیں گے. تو آپ لوگ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ضرور بے ضرور حاضر رہیں کہ صحابہ کرام نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. اس کو بیان کرنا بھی بہت زیادہ ضروری. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے.